دیکھیں یہ وہ بل پاس کیے گئے ہیں جو بالکل جس کا عوام کے بہتری اور بہبود کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک بھی نہیں ہے. ایک تو فوجی آرمی تینوں جنرلز کی ماشاءاللہ سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کی گئی ہے. اس کی منطق سمجھ نہیں آتی ہے. 3 سال سے 5 سال کیوں کی ہے بھائی؟ 50 سال کر دو یا تا حیات کر دو. پھر اگر تسلسل ہی رکھنا ہے تو پھر ایک ہی دفعہ قصہ مکاؤ نا. پھر یہ کیوں کرتے ہو؟ اور اس سے جتنا تباہی فوج کے اپنے اندر ہوتی ہے آپ کا اندازہ ہے، آپ کی سوچ ہے. ترقیاں رک جاتی ہیں ان کی. وہ جو ہے ان کی توقعات ہوتی ہیں کہ میں بھی چیف بنوں گا، آخری عمروں میں جا کر وہ ان کی ساری جو ہے پاش ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ اس سے جو ہے یہ ان کا موریل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ فوج کے لیے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب آپ ان کو ایکسٹینشنز دیتے ہو. سو یہ ایک تو، اور پھر یہ ایجنڈے پر بھی نہیں تھی، اور یہ کسی وزیر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے کوئی اس طرح کی ترمیم آ رہی ہے ان تینوں ایکٹس میں، آرمی ایکٹ میں، ایئر فورس ایکٹ میں، اور جو ہے نیول ایکٹ میں یہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا سوائے یہ کہ پنڈی سے یہ آئی ہے اور سیدھی کی سیدھی لینڈ ہوئی ہے اور یہ انہوں نے انگوٹھے لگائے ہیں. یہ کیا اس قسم کی غلام اسمبلی کو آپ توقع کرتے ہو کہ اس کی کوئی وقت ہے؟ پھر 90 دن انہوں نے کر دیا کہ جی 90 دن تک آپ ڈیٹینشن اشتباہ پر کر سکتے ہو. کسی یعنی شائبے پہ آپ کسی کو اٹھا کے تو آپ 90 دن کے اندر کر سکتے ہو. جو اس ملک میں حشر ہو رہا ہے یا بنیادی حقوق کا اور شخصی آزادی کا جو کچھ ہو رہا ہے، انتظار پنجوتے کا دیکھیں. اللہ معافی دے جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو قانونی مہر لگا دی، اور ایجنسی جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جس کو چاہے اٹھا کر لے جائے اشتباہ پر. کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. اور یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ دہشت گردوں پہ لگایا جا رہا ہے. وہ بھائی یہ آپ پر لگایا جا رہا ہے، ہم پر لگایا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین پہ لگایا جا رہا ہے، وکلاء پر لگایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے بیچارے قلم کار پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ جرنلسٹ پہ لگایا جا رہا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ. اور اسی کے تحت آپ اٹھا کے 90 دن اس کو اندر رکھ کے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو باقی کی ترامیم انہوں نے ماشاءاللہ کر دی ہیں کہ جی 34 جج ہوں گے سپریم کورٹ کے. او بھائی 17 سے 34، آپ کو پتہ ہے ایک جج کا 1 ارب روپیہ اس کے ساتھ جو ہے سٹاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کوٹھی ملتی ہے، مالی ہوتے ہیں، اس کی جو ہے پیرافرنیلیا یوٹیلیٹی بلز اس کو فری ہوتے ہیں، سارا کچھ جو ہے اس کو بجلی ہے، گیس ہے، اس کا پانی ہے، ہر چیز اس کو مفت ملتی ہے. تو وہ 1 ارب کے قریب ایک جج، 17 ارب کا آپ نے جو ہے قوم پر ٹیکہ لگا دیا. جو آپ پہلے ہی بھکاری بن کے آپ لوگوں سے کشکول کا پیالہ لے کے IMF سے جو ہے قرضے پر چل رہے ہو، اور 17 ارب کا آپ نے دے دیا. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ 3 مہینے ان کی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 1 مہینہ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار لوگ ویسے چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک دن میں صرف 3 گھنٹے کام جج کرتا ہے. 9:30 سے 11 بجے تک 1.5 گھنٹہ، 11:30 سے 1 بجے تک 1.5 گھنٹہ. یہ 3 گھنٹہ صرف کام کرتا ہے 5 دن کے لیے. تو خدا کا خوف کرو بھائی، آپ اپنا اوقات کار بڑھا دو، آپ اپنی چھٹیاں کم کر دو. انڈیا کی 1 ارب 40 کروڑ آبادی ہے، اور وہاں 34 جج ہیں سپریم کورٹ کے. آپ سے 6 گنا زیادہ بڑا ملک اس کی 34 ججز ہیں سپریم کورٹ کے. آپ اتنی عیاشی کہاں سے کر سکتے ہو سوائے اس کے کہ آپ نے اس عدالت کو، اس عمارت کو گرا کے اپنے زیر تابع کرنا ہے، غلام بنانا ہے، آپ نے قبضہ کرنا ہے. آپ نے آلریڈی 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے تعیناتیاں اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لیجسلیچر کو منہدم کر دیا. آلریڈی 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے تعیناتیاں اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لیجسلیچر کو منہدم کر دیا، اور آپ نے آئین کی روح کو ہی مسخ کر کے رکھ دیا ہے ایگزیکٹو کے تابع کر. ڈاکٹر صاحب آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ 2 سینئر ججز صاحبان منصور علی شاہ صاحب نے اور منیم اختر صاحب نے خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ میں لایا جائے گا، لیکن وہ نہیں لایا گیا، ناکاز لسٹ میں شامل کیا گیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ نہیں، انہوں نے خط یہ لکھا ہے کہ یہ طے کر چکی یہ کمیٹی جو ہے
جس میں منصور علی شاہ صاحب، جس میں منیب اختر صاحب اور جس میں یحییٰ افریدی صاحب سے، ظاہر ہے کہ میجورٹی 2 پر مشتمل جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حاوی ہو جائے گا۔ تو یہ طے ہو چکا تھا کہ 4 تاریخ کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے وہ کیسز لگائے جائیں گے، اور یہ فل کورٹ سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا 26ویں ترمیم جو ہے آئین کی روح سے متصادم تو نہیں ہے، اور آئین کے فنڈامنٹل گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو اثر انداز تو نہیں کرتی ہے۔ یہ ایشو جو ہے ساری کورٹ کا، انہوں نے کہا کہ طے ہو گیا تھا کہ 4 تاریخ کو یہ فکس کیا جائے گا، تو کیوں لسٹ میں نہیں آیا ہے؟ انہوں نے یہ استفسار کیا ہے چیف جسٹس سے کہ یہ کیوں کر جو ہے فل کورٹ کا جو ہے یہ سامنے یہ کیسز نہیں لگائے گئے 26ویں ترمیم والے، اس کی جو وجہ انہوں نے مانگی ہے چیف جسٹس کو لکھا ہے۔ تو چیف جسٹس آئین اور قانون کے مطابق پابند ہے کہ وہ جو ہے یہ آئینی ترمیم جو چیلنج کی گئی ہے 26ویں ترمیم، اس کو فل کورٹ کے سامنے لگائے، اور فل کورٹ اس کو کمپیٹنٹ ہے، مجاز ہے، اور جس دن فل کورٹ کے سامنے لگا یہ 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیں گے، کیونکہ یہ بنیادی ڈھانچے کے متصادم ہے، منافی ہے، آبجیکٹو ریزولوشن کے منافی ہے، جو کہ ہمارے جو فاؤنڈر پاکستان کے جو بانی تھے ہمارے، ان کی جو قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں 2A، جس کو یہ اس کے بھی متصادم ہے، منافی ہے، کیونکہ اگر آزاد عدلیہ نہیں ہے تو وہ انصاف کے ایوان جو ہیں وہ منہدم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور انصاف کے ایوان اگر تابع ہو جاتے ہیں ایگزیکٹو کے تو یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور، یعنی ایک ستون ہی کو تابع کر دیا ہے، زیر نگین کر کے منہدم کر دیا ہے۔ تو یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے چونکہ متصادم ہے، جس دن فل کورٹ یہ سنوائی کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 26ویں ترمیم کالعدم قرار دی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔